گزشتہ 15 برسوں سے اسپانوی شہر بارسلونا میں مقیم جسمانی طور پر معذور پاکستانی مہاجر عابد حسین خودداری اور محنت کی شاندار مثال ہیں۔ میں جسمانی طور پر معذور ہوں، ہم دو بھائی ہیں، دونوں جسمانی طور پر معذور ہیں اور الحمدللہ اپنا ہی کر کے کھاتے ہیں، وہ بھی اپنا ہی کر کے کھاتا ہے۔ تو اس میں ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ پولیو تھا۔ محنت مزدوری کرنے والے عابد حسین نے کبھی بھی معذور افراد کے لیے خصوصی حکومتی مراعات یا امداد نہیں لی۔ کرائے پہ رہتا ہوں، کرایہ خود ادا کرتا ہوں، میں کسی قسم کی الحمدللہ اپنے اوپر یہ میری خودداری ہے کہ میں کسی کی طرف نہیں دیکھتا۔ جب سے اسپین میں آیا ہوں، پہلے کپڑے کی دکان پہ کام کیا ہے، پھر میں نے فیکٹری میں کام کیا، اس کے بعد جو ہم وطن اخبار والوں میں اخبار فروش تھا، اس کے بعد پھر میں نے اپنی دکان لے لی، اس دکان پہ بھی تھوڑا سا خسارہ ہو گیا، کوئی پرابلمس بنی، وہ بند ہو گئی، پھر میں نے چھوڑ دی، پھر کسی اور کے پاس کام، ابھی بھی میں ان کے پاس کام کر رہا ہوں۔ لفٹ کے بغیر ایک عمارت کی تیسری منزل پر رہنے والے عابد کسی دوسرے فرد کے سہارے کے بغیر سیڑھیاں چڑھتے اور اترتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، تیسری منزل ہے، اور وہاں میں نے ہر سودا سلب خود لے کے جاتا ہوں۔ کبھی میں نے نہیں سوچا، ڈیمانڈ نہیں کی گورنمنٹ سے کہ یہاں کوئی لفٹ ملے یا کچھ اس طرح کا ملے۔ کوئی پرابلم تھوڑی بہت ہے تو صحیح ہے، اوپر آنا جانا تھوڑی ہوتی ہے، چیزیں وغیرہ، سامان وغیرہ، پانی وغیرہ، یہ چیزیں میں نے خود لے کے جاتا ہوں۔ عابد حسین کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ اولاد میں معذوری کے خوف کے بارے میں کہتے ہیں۔ 9 سال تقریباً ہو گئے ہیں شادی کو، تو کبھی انسانی اللہ توکل رکھا میں نے۔ کوئی بھی کسی میں کوئی بندہ مجھے کہتا بھی ہے اگر وہی تیرے بچے نہیں یا کچھ نہیں، تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ بچے ڈسیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن میرے بھائی بھی تو ڈسیبل ہے، اس کے بچے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ عابد حسین کے بقول پاکستانی اور یورپی معاشرے میں معذور افراد کے ساتھ رویوں اور برتاؤ میں فرق ہے۔ ڈسیبل بندے کو رائٹ، وہ اس طرح کہ اب کسی بس میں اگر بیٹھنا چاہیں تو وہ سیٹ دے دیتے ہیں، کبھی ٹرین میں یا میٹرو میں وہ کسی طرح دیکھیں تو وہ کوئی بھی آدمی، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہاں وہ اس کے لیے تھوڑی سی آپ ڈیفرنٹ کہہ سکتے ہیں۔ عابد کہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے وہ صرف جسمانی معذوری کا سامنا کر رہے ہیں، ذہنی معذوری کا نہیں۔ میں معذور ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو معذور نہیں سمجھا، اور اسی لیے میں جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اپنی بھرپور اچھے طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں۔ عابد حسین نے اپنی خواہشوں کو محدود رکھا ہوا ہے۔ دماغ میں کوئی خواہش نہیں ہے کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں یہ کرتا یا وہ کرتا، کیونکہ میں جو تھا اپنے اندر محدود رہا ہے اور اپنے صلاحیتوں کے مطابق چلا ہوں، اور مجھے پتہ، اسی لیے میں پرسکون ہوں۔ مجھے کبھی کسی سے کوئی نہ تو گلہ رہا ہے، نہ شکوہ رہا ہے، نہ ہوگا، اور اپنے رب پر شاکر رہا ہوں اس بات پہ نا۔ کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا میں کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں یہ کر لیتا، کیونکہ مجھے پتہ میں سب کچھ کر لیتا ہوں۔ گاڑی کی خواہش تھی، گاڑی بھی چلا لی ہے میں نے، وہ بھی چلا لیتا ہوں۔ لوگ عابد حسین کو تلخ مزاج کیوں کہتے ہیں، اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ لوگ مجھے میری تلخی اور میرے لہجے کو سمجھتے ہیں کہ بڑا سخت ہے یا بدتمیز قسم کا، ایسا بات نہیں ہے، لیکن میں نے یہ تھوڑی سی سختی اس لیے رکھی ہے کہ میرے اوپر کوئی ترس نہ کھائے اور مجھے کوئی مظلوم نہ سمجھے۔ ناخواندہ ہونے کے باوجود اپنے کام اور روزمرہ استعمال کے لیے دوستوں کی مدد سے اسپانوی زبان سیکھنے والے جسمانی طور پر معذور عابد حسین زندگی کو نعمت سمجھ کر بھرپور طریقے سے جینے کی کوشش میں ہیں۔